السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو یہود و نصارہ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ قدم و قدم بالش پر بالش ہم ہی لوگوں کے اوپر پورا کا پورا اترتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم بھی قدم و قدم بالش پر بالش انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں بھی چلے جائیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں چلے جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں تو پھر اور کون؟ تو آپ دیکھیے گا آج کل کے جو شیعہ سنی ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا کیا پرابلم ہے؟ یہود و نصارہ کا یہ پرابلم ہے کہ آپ جب تک اس کی ملت کو فالو نہیں کرو گے نا تب تک وہ لوگ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوگے۔ ابھی ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی، میں بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا، ٹھیک ہے، شیعہ تھا، اچھے سے پیش آ رہا تھا، لاجیکل آرگیومنٹس دے رہا تھا، ٹھیک ہے آپ میرا لاجیکل آرگیومنٹس بھی ایکسیپٹ مت کرو، لیکن جب بندہ نیچتا پہ آ جاتا ہے نا تو اس بندے کو بلاک کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی جو ہے اگر کسی کا بات نہیں مان رہا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو جو ہے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، برا بھلا کرے۔ اور آپ دیکھیے شیعہ سنی کے جتنے بھی ڈیبیٹس ہیں سب پروپیگنڈے کے اوپر بیسڈ ہے اور سب کے سب جو ہے روایت کے اوپر بیسڈ ہے۔ اگر روایت نہ ہونا تو شیعہ سنی مسئلہ ہی نہیں ہو۔ یہ جتنے بھی شیعہ سنی مسئلہ ہے نا سب کے جو مین جڑ ہے اگر آپ دیکھیے گا وہ روایت کے بیسس پہ، ہر کسی کے اگینسٹ آپ کو روایت مل جائے گی۔ حضرت عمر کے اگینسٹ مل جائے گی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ مل جائے گی، علی رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ مل جائے گی، سب کے اگینسٹ آپ کو مل جائے گی۔ اب ہر آدمی پھر اپنے حساب سے سامنے والے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کی تعویلات کرتا ہے، لیکن ہر کسی کی جو ہے آپ کو روایت مل جائے گی اور روایت کے بیسس پہ فرقے بن چکے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جس طرح سے پچھلی کمیونٹیز نے اپنے اپنے کتابوں کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے تھے، ہم لوگ بھی جو ہے فرقہ کون بناتا ہے؟ ایک بات بتائیے نا، فرقہ تو مولوی ہی بناتا ہے، کوئی سیکولر بندہ باہر سے آ کے تو نہیں بناتا ہے۔ اب فرقہ واریت کے خلاف سب سے زیادہ قرآن نے یہ بات کی ہے، میں نے تو ایک بھی آیت ایسی پڑھی نہیں ہے جو ڈائریکٹلی سیکولر، لبرل، فیمنسٹ یا ایون ایتھیسٹ کو مخاطب کرے۔ اگر میں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے تو مخاطب جو ہے ڈائریکٹلی ریلیجیس لوگ رہتے، ڈائریکٹلی ایتھیسٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ انڈائریکٹلی بول سکتے ہیں، بالواسطہ بول سکتے ہیں، آپ انفر کر سکتے ہیں، آپ کنکلوژن لگا سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن کی جو ڈائریکٹلی ایتھیسٹ سے مخاطب ہو کے بات کر رہی ہے کہ تم نے جو اللہ کو جو ہے نہیں مانا ہے، نان ایگزسٹنس مانا ہے، ایک بھی آیت بات نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے باقی کے جو ہے سیکولر، لبرل کے بارے میں متعین کر کے جو ہے یہ بات نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ نہیں تھا کہ سیکولر اور لبرل آنے والے، تو پھر کیوں نہیں بات کیا؟ اس لیے بات نہیں کیا ہے کہ اگر مسلم کمیونٹی ہی اگر صحیح رہے گا تو لوگ سیکولر اور لبرل اور ایتھیسٹ بنیں گے ہی نہیں۔ لوگ سیکولر، لبرل اور ایتھیسٹ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ مسلم کمیونٹی ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے ایمان کمزور ہے اس لیے لوگ جو ہے سیکولر، ارے ایمان کمزور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کیا ایمان میں دم نہیں ہے کیا ہم اسلام میں دم نہیں ہے کیا؟ تو پھر کیوں چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو کہنا بہت آسان ہے کہ ارے یہ لوگ جو ہے لبرلزم سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں کبھی سوچا ہے؟ یہ لوگ تو سیکولرزم سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ارے کیوں ہو رہے ہیں کبھی سوچا ہے؟ وہ لوگ کو بلیم کرنے سے پہلے خود کو تو دیکھ لو آئینے میں۔ یہود و نصارہ بھی تو یہی کہتے تھے، دوسروں کو بلیم کرتے تھے، خود ان کو اپنی غلطیاں کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو کیوں ہو رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے سارے لوگ جو ہے ایک ایکس مسلم کمیونٹی کیوں بن رہی ہے؟ میں ایکس مسلمس کو پروموٹ نہیں کر رہا، نہ ہی میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، جو
لیکن میں پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اچھے لوگ ہیں، دل کے اچھے لوگ ہیں، لیکن دین سے ان لوگ کا ایمان جو ہے چلا گیا ہے۔ کیوں چلا گیا ہے؟ وہ اس لیے چلا گیا ہے کیونکہ ریلیجیس لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت ہی فرقہ وارانہ ہوتا ہے۔ اور جب میں فرقہ وارانہ بولتا ہوں تو وہ صرف ود ان ریلیجن ہی نہیں، آؤٹ سائڈ ریلیجن بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو جو ہے کافر بولنے کے اوپر تل گئے ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، یہ ایک فرقہ وارانہ بیہیویئر ہے، اور اس کی اتھارٹی اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ختم نبوت کے بعد کوئی کسی کی تکفیر نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی۔ لیکن یہ لوگ کو دیکھو، یہ فلاں گمراہ ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے، کون کرتا ہے؟ یہی فرقہ پرست مولوی اور ان کے جو فلائنگ منکیز ہے وہ کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم لوگ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ہم لوگ دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹ کرتے رہیں گے کہ وہ سیکولر ہے، وہ لبرل ہے، وہ فیمنسٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ گیس لائٹنگ اس کو کہتے ہیں، گیس لائٹنگ۔ کوئی بندہ اگر سیکولر ہے وہ اپنے آپ کو سیکولر بلائے، اس کو تم سیکولر بلاؤ۔ کوئی بندہ لبرل ہے وہ اپنے آپ کو لبرل بلائے، آپ بلاؤ۔ لیکن ایک بندہ جب بول رہا ہے کہ بھائی میں نہ سیکولر ہوں نہ لبرل ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، میں نے تو آج تک اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو بھی جو ہے آپ جو ہے بول رہے ہو سیکولر ہے لبرل ہے، تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ بچپن میں جب ہم لوگ توحید کی بات کرتے تھے نا تو ہمیں وہاں بھی بولا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے جب ہم لوگ فریڈم آف ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو سیکولر بولا جاتا ہے۔ ارے جا کے پہلے کچھ، اگر اسلام نہیں پڑھ سکتے، اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو جا کے کم سے کم سیکولرزم پڑھ لو نا۔ سیکولرزم ایتھیزم ہے ہی نہیں، اتنا لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ سیکریڈ ہوتا ہے ریلیجس سے ریلیٹڈ، اور سیکولر ہوتا ہے ورلڈ سے ریلیٹڈ، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اور وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ سیکولرزم ریلیجن کے اگینسٹ نہیں ہے، سیکولرزم ایکچولی فیوڈلزم کے اگینسٹ ہے۔ زمینداری جس کو کہتے ہیں نا، مطلب کسی ایک کے اوپر جو ہے اتھارٹی مل جائے۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ خود جو ہے ہمیشہ خود جو ہے ریلیجیس لوگ جو ہے وہ فیوڈلزم کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے دوسرے کے اوپر راج کرے، اس لیے پھر سیکولرزم اس کے خلاف ہے۔ تو ہم لوگ بولتے سیکولر، ارے بھائی سیکولرزم تو چھوڑو، اسلام خود خلاف ہے۔ اور سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی کو کرٹیسائز کیا گیا ہے تو وہ ریلیجیس کمیونٹیز کو کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا ڈاکٹر یہ اپنا انجینئر محمد علی مرزا کو، بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے، بہت ہی اچھی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہ وہ جو ہے کسی کو جو ہے کافر بول دینا، کسی کو جہنمی بول دینا صحیح ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے، جنرل سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ فلاں فلاں عمل اگر کوئی کرے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت اچھی بات بولی کہ بھائی یہ جو ہے نا نان مسلمس کے اوپر کام کرنے سے اچھا ہے نا اگر ہم لوگ مسلمانوں کے اوپر کام کریں نا، اگر یہ 2 بلین مسلمان جو ہے نا ڈیسنٹ بھی اگر ہو جائے نا، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو سب کے سب جو ہے ایک دم اخلاق کے دم اعلیٰ معیار میں پہنچ جائے، اتنا بڑا ایکسپیکٹیشن میں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ادھر اسلام قبول کرنے میں کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی بھی آتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اس کا نیت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا نیت اللہ کی خوشنودی بھی ہو سکتی ہے، اس کا نیت جو ہے فیم بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بہت کلیئر کٹ، آپ دیکھیے ریورٹ کا زیادہ فضائل بیان ہی نہیں ہوا ہے، انفیکٹ ریورٹ کے بارے میں یا کنورٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ مت کرو کہ اسلام قبول کر لیا تو تم نے احسان کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بولا کہ یہ مت بولو کہ تم نے اسلام لایا، یہ مت کہو کہ تم نے ایمان لایا، یہ کہو کہ تم نے اسلام لایا، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو کسی کو دعوت دینا، کسی کو کنورٹ کرنا، یہ اسلام کا گول ہی نہیں ہے۔ اسلام کا گول جو ہے بہت اچھے سے ایک رابعی نے بتایا تھا کہ اللہ جو ہے نا جنت میں رہنے کے لیے اپنی فیملی کا انتخاب کیا ہے، اس نے کھلا آفر دے دیا ہے کون کون جو ہے جنت میں اللہ کے ساتھ رہنا چاہے گا۔
کھلا آفر ہے، جس کو چاہے ایکسیپٹ کرے، جس کو چاہے نہیں ہے۔ اور اب جب آدم اور ابلیس کی کہانی آپ سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ کنورٹ تو ابلیس لوگ کرے گا۔ اگر کنورشن گیم میں اگر یہ کنورشن ہی، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے جتنے بھی دائز ہیں وہ بولتے ہیں یہ اتنے سارے لوگ کو کنورٹ کیا، بھائی سب کنورشن گیم میں تو جیتے گا ابلیس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بولا کہ زیادہ تر لوگ ابلیس کی پیروی کر لیں گے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا۔ تو تم جو ہے دعوت دے کے لوگوں کو کنورٹ بھی کر لو گے تو تم ابلیس سے تو جیت ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بول رہے ہیں کہ ابلیس کے پیروکار ہو جائیں گے، سب کے سب سوائے ان کے جس کے اوپر اللہ کا جو مخلصین ہیں، اللہ سے سنسیئر ہے، یہ لوگ ایکسیپشنز میں ہوں گے۔ ہم لوگ کو ہمیشہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کوانٹٹی کبھی بھی جو ہے اللہ کے یہاں حجت نہیں ہوئی، ہمیشہ کوالٹی حجت رہی۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، ایک بندہ ایمان نہیں لائے دنیا کو، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نہیں دے گا ہدایت اس بیسس پہ، ٹھیک ہے؟ تو اور ہم لوگ کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ کوانٹٹی کے اوپر ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ اسلام قبول کر لے، چور ڈاکو سب اسلام قبول کر لے، بھلے ہی وہ اپنا چوری نہ چھوڑے، سینہ چوری نہ چھوڑے، اینڈرو ٹیٹ کو دیکھ لو اور بھی سب لوگوں کو دیکھ لو، اتنے سارے دائز ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لو، سب چور گھرانہ، کوئی اسکیمسٹر تھا، بہت پراؤڈلی بولتے تھے کہ ہم لوگ گینگسٹر ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہے، اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن دوسرا پہلو بھی تو دیکھو کہ انٹلیکچوئلس آ نہیں رہے اسلام میں، گینگسٹر لوگ آ رہے ہیں اسلام میں، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ اسلام نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی تو دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ گینگسٹر کو کیا اینڈرو ٹیٹ اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی جو ہے نوبل پیس یا کوئی بھی ایک ایسا بندہ جو کہ ایک اچھا سٹینڈنگ میں، کوئی انٹلیکچوئل، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ایسا بندہ جو کہ ایک ہائی پوسٹ میں، وہ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان کو دیکھ رہا ہے میرے بھائی، قرآن تک تو اس کو دور دور تک واسطہ نہیں دیکھ رہا، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان کنٹریز ویسی ہے، کچھ گنے چنے کنٹریز ہیں مسلمان کے جیسے گلف میں ہیں، اور اپنا ترکی اور ملیشیا ہے، وہ لوگ اچھے ہیں، لیکن اس سے اچھے تو ہم لوگ بھی ہیں، ہم لوگ ویسٹ میں ہیں، ویسٹ بھی اچھا ہی ہے، تو کیوں اسلام کرو قبول؟ کوئی انسینٹیو ہی نہیں دکھ رہا ان لوگوں کو۔ انسینٹیو تو تب دکھے گا نا بھائی جب آپ اس کو، ہمیشہ یاد رکھنا 3 چیزوں سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے نماز، اور تیسرا اذان۔ اس مطلب دنیا کی دائیں ایک طرف اور یہ 3 چیزیں ایک طرف، اگر آپ یہ کنٹینیو ہی کرتے جائیے گا نا تو آپ سمجھ لیجئے آپ دعوت جو ہے وہ آپ ایسے ہی کر کے، نماز پڑھ کے، اذان دے کر اور قرآن پڑھ کے ہی جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا اگر کنورٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کنورٹ کرنے کا اتنا شوق ہے تو۔ باقی یہ جو ڈیبیٹس اور ڈائلاگ جو ہوتا ہے نا، یہ اسٹریٹ دعویٰ اور یہ سب فلانا جھمکانا، یہ سب بھائی اپنا روب یہ کرنے کا ہے، اور ایک تو ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے۔ دیز پیپل شوڈ بی کالڈ کنٹینٹ کریٹرس بیکاز دے کلک بیٹ، ان کا جو ہے کلک بیٹ رہتا ہے پورا، تھمبنیل جو ہے سینسیشنل ہوتا ہے، لینگویج جو ہے انسلٹنگ ہوتا ہے، اٹس لائک واچنگ ارنب گوسوامی اور نیوز روم ڈیبیٹ اور ولیج ڈیبیٹ، ٹھیک ہے؟ اتنا یہ لوگ جو ہے نچلے سطر پہ آ کے جو ہے بات کرتے ہیں، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے، اور تھمبنیلس ان کے دیکھو، فلاں گاٹ ہیوملیٹیڈ، فلاں گاٹ ڈسٹرائڈ، کریئر اینڈنگ آرگیومنٹ۔ بھائی آپ دعوت دے رہے ہو کہ انسلٹ کر رہے ہو لوگوں کی؟ آپ کسی کے گھر میں جا کے اس کے انسلٹ کر کے آتے ہو؟ نہیں آتے، تو اس کا مطلب آپ دعوت نہیں کر رہے ہو، آپ ایک ذہنی عیاشی کر رہے ہو، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو چندے ملتے ہیں، ڈونیشنز ملتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ وہ ڈونیشن مانگ رہے تاکہ وہ اپنا پرسنل ڈیتھ کو جو ہے یہ کر سکے۔ تو اٹ ہیز بیکم این انڈسٹری، دعویٰ ہیز بیکم این انڈسٹری انفارچونیٹلی، دس از اٹ۔